السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، قیل وکیف یعجل یا رسول اللہ؟ قال یقول قد دعوت اللہ فلم یستجب اللہ لی، رواہ ابن ماجہ فی سننہ فی ابواب الدعاء۔ محترم سامعین کرام، سنن ابن ماجہ ابواب الدعاء حدیث نمبر 3853 یعنی 3853 نمبر کی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ دعا مانگنے میں جلدی بازی نہ کرے۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ دعا مانگنے میں جلدی بازی نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے میں جلدی بازی کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو دعا مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دعا کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ رب العالمین نے خود اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ جو آدمی دعا مانگتا ہے اصل میں وہ عبادت ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے، دعا عبادت ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ ایسے ہاتھ اٹھا کر کے ہی دعا کیا جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ دعا کرنے کا ایک طریقہ اور ایک ادب ہے بس۔ ابھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا شروع کر دیا، یہی دعا ہے اور یہی عبادت ہے۔ ایسی بات نہیں۔ پوری نماز اور نماز کے اندر بھی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب کے سب عبادت میں آتی ہیں۔ ایک آدمی ہم سے سوال کیے تھے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور ہونٹ وغیرہ نہیں ہلاتا ہے، بس ایسے ہی کھڑا رہتا ہے اور پھر رکوع کرتا ہے، کچھ نہیں پڑھتا ہے، پھر رکوع سے اٹھتا ہے، منہ اس کی بند رہتی ہے۔ اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز کا مطلب ہی دعا ہے۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا۔ گویا کہ پوری کی پوری نماز دعا ہے۔ آدمی جب اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہاتھ باندھتا ہے، اس وقت سے لے کر کے پورا سلام پھیرنے تک وہ دعا مانگتا ہی رہتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ بھی دعا ہے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ بھی دعا ہے، ثنا پڑھتا ہے وہ بھی دعا ہے، رکوع میں جا کر کے جو پڑھتا ہے وہ بھی دعا ہے۔ تو دعا مانگنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ دعا چاہے وہ نماز کی حالت میں آدمی پڑھے یا نماز کے علاوہ کے وقت میں پڑھے یا پھر بیت الخلاء میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھے، یہ سب کی سب دعا ہے اور یہ عین عبادت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے جو مین گیٹ ہوتا ہے وہ دعا ہے۔ موت کے علاوہ ہر چیز کو اللہ چاہے تو دعا کے ذریعے سے ٹال سکتا ہے۔ موت کا جو وقت مقرر ہے وہ تو اپنے وقت پر آئے گی، اس میں تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں دعا سے ٹالا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹال سکتا ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی رہتی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ دعا میں جلدی بازی نہیں کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دعا مانگتا ہے، ایک بار مانگتا ہے، 2 بار مانگتا ہے، 3 بار مانگتا ہے، 4 بار مانگتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو بار بار دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہی جلدی بازی کرنا ہوگا۔ کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ جب دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور دعا کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ ہو، رشتہ داری کو توڑنے کی بات نہ ہو، قطع رحمی کی بات نہ ہو، غلط بات نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو 3 صورتوں میں قبول فرماتا ہے، 3 شکلوں میں۔ اس کی پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے بعین ہی وہی چیز اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ دعا مانگا
اللہ مجھ کو یہ چاہیے، بعین ہی وہی چیز اللہ اس کو عطا فرما دیتے. یہ قبولیت کی ایک صورت ہے. یہ قبولیت کی دوسری صورت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کی مشیت، اللہ علام الغیوب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. بندے نے دعا مانگا کہ مجھ کو یہ چاہیے، لیکن وہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. چیز تو نہیں دیتا ہے، لیکن اس دعا کو آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹاک کر کے اجر و ثواب کی شکل میں رکھ دیتا ہے. اس نے دعا مانگی تھی. ایک حدیث میں ہے کہ ایک بندہ جب قیامت کے دن پہنچے گا اور اس کی جو دعا ہوگی، جو قبول تو ہو چکی ہوگی لیکن دنیا میں ملا نہیں ہوگا، اس کا اجر و ثواب ہوگا، وہ بندہ کہے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، سب یہاں کے لیے ہو جاتا. تو دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے اسٹاک کر دیتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس دعا کی جیسی کوئی بلا، کوئی مصیبت اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کو ٹال دیتا ہے اس دعا کی برکت سے. تو دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن بندے کا علم تو بالکل محدود ہے، اس کو تو کچھ معلوم نہیں ہے. اس نے ایک مرتبہ دعا مانگا، دوسری بار دعا مانگی، تیسری مرتبہ دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی تو اس نے لوگوں کے سامنے کہنا شروع کر دیا یا اپنے دل میں کہنا شروع کر دیا کہ میں تو بار بار دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی جلدی بازی ہے. دعا میں جلدی بازی نہیں کرنا چاہیے. دعا میں جلدی بازی نہیں کرنا چاہیے. دعا مانگنا تو عین خیر و برکت ہے، نیکی ہے، عبادت ہے. ہو سکتا ہے کہ بندے نے دعا مانگی ہو، جو چیز مانگی ہو اللہ کی مصلحت اور مشیت کے مطابق وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسری چیز عطا کرے گا. وہ آدمی جس قدر دعا مانگے گا اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا، کیونکہ اس دعا کے بدلے میں بے شمار اور بے شبہ اجر و ثواب اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا ہماری قبول ہوتی ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کو دعا مانگنے کے بعد اگر اس طرح کا ہم کو ظاہراً دکھ نہیں رہا ہے تو دعا مانگنے میں جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.